جن کی ذمہ داری ہے، دوسرے وزراء کی بھی اس موضوع پر آج کی احتجاج پر بات ہوئی مگر چونکہ میرا تعلق کیبنٹ کے علاوہ کے پی سے ہے اور کے پی کو میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں اپنے پارٹی کو، پارٹی کا صدر بھی ہوں، اور وہی جو کچھ ہو رہا ہے سارا انتشار سب سے زیادہ کے پی سے ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ضروری تھی کہ میں اسی پر بات کروں اور مجھے وہی حقائق اور سب کچھ بھی سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں جو سارے لوگوں کو یہ تکلیف پہنچ گیا اور پہنچ رہا ہے تو ان سب سے ہم معذر ہیں، اور بہت دکھ افسوس کی بات ہے مریضوں کو، جن لوگوں کا کاروبار ہے، جن کے فلائٹس ہے، جن کے دوسرے ایشوز ہے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس طرح لوگوں کی ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، ایک گھنٹے میں۔ تو یہ افسوس ہے، ہم اس پر دکھ ہے، مگر اس کے اصل ذمہ دار کون ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہی شرپسند ٹولہ جن کی سیاست کا بنیاد اور بیس بھی یہ ہے کہ کس طریقے سے افراتفری پلا دیا جائے۔ اور میں آگے جاؤں گا، ابھی میں اس کے تقریر ثوابی میں سن رہا تھا، ایک بڑے لیڈر کہتا ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، تو میں آگے سن رہا تھا کہ کون سے مقاصد ہوں گے، کہتے ہیں دیکھو آج پورے پاکستان کو بلاک کیا، تو ان کا تو مقصد یہ کہ بس ملک کو افراتفری ہو، لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہو، کہ ہم مقاصد میں کامیاب ہو۔ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ان کے مقاصد یہ ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے، تو اس کی بجائے اس کے نکالنے کے لیے تو ابھی نہ پہنچے اور نہ نکل چکا ہے، مگر اس نے وہی اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ ہم مقاصد میں کامیاب رہے، تو ساتھ یہ کہا کہ آپ ابھی دیکھو پورا پاکستان بند ہے، تو سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کے تو مقاصد وہی ہے۔ تو میں ان کی وہی جو کال تھی، میں سارے لوگوں کو، سارے پاکستانیوں کو داد دینا چاہتا ہوں، اور وہی جو ان کے ٹارگٹس تھے کہ ایک کہ میں نے 10 لاکھ لوگ لائیں گے، اور 100 کے تو اس کے ایم این ایز ہے، 40 ایم این ایز تو کے پی سے ہے، اور 5 لاکھ پروونشل ممبر لائے گا۔ تو یہ خود ان سے سوال کرے، اگر آپ کے پی سے بقایا پاکستان تو چھوڑ لے، اگر کے پی سے آپ 40 ایم این ایز ہے تو 1 لاکھ تو وہی بن گئے، ایم پی ایز کے ملا کر 5 لاکھ وہی بن گئے، تو 9 لاکھ لوگ کدھر ہے؟ آپ کو کئی ہزار نظر نہیں آئیں گے۔ تو اسی حساب سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا، اور اس کال کو کہ جو کال آپ نے دیا اس میں کوئی اس طرح چیز نظر آ نہیں رہی کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی جگہ جاتا ہے تو ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہر ایک بندے کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کی کال دیتا ہے کہ آؤ اسلام آباد پر چڑھائی کرے، اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو ایک تو یہ ان کا پہلا کال ہے ہی نہیں۔ اسی طرح 12-13 کالے پہلے بھی کیے، اور علی امین صاحب بھی کے پی کے سے آئے اور ایک گاڑی میں آئے اور 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے، میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی جن بھی ہوں گے، اسی ٹائم پیرنی کے کوئی اثرات تھے، جنوں پر سوار ہو کر 12 ضلع کور کر کے واپس پشاور پہنچ گیا، تو لوگوں کو وہی پتہ ہے، اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، تو اسی لیے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا کہ یہ اس کی کوئی خاص مقصد، خاص مشن ہے نہیں جس کے لیے ہمارا ہے۔ مگر میں چونکہ کے پی سے تعلق ہوتے ہوئے بقایا باتیں سارے عوام کو بھی پتہ ہے، اس لیے انہوں نے مسترد کر دیے، اور کافی لیڈرشپ سب نے باتیں کی، مگر مجھے دکھ اس پر ہو رہا ہے کہ وہی بدقسمت صوبے سے کہ وہی کیا صورتحال ہے اور کیا حالات ہے۔ کسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کورم میں، ڈسٹرکٹ کورم میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں کے اموات ہو گئے اور سب کچھ بند، اور اس طرح کورم کے علاوہ بھی ہر جگہ یہ حالات ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ وہی بیٹھ جائے اور اس پر کوئی بات کرے اور لوگوں کی وہی مشکلات دور کرے، لائن آرڈر پر توجہ دے رہے، تو وہی چیز تو اس کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں کہ اس پر بات کرے، نہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے، ان کی ترجیحات وہی ہے نہیں، اور ان کی ترجیح صرف پہلے ایک علی امین کا سیکریٹریٹ تھا، اور ابھی بشرا بی بی جا کر ایک سی ایم ہاؤس میں 2 سیکریٹریٹ کھل گئے، ایک وہاں، اور ان کا کام وہی ہے کہ جو لوگوں سے جس طرح چندے اکٹھے کیے
اربوں روپے چندے اکٹھے کیے اور ہم احتجاج کے لیے جا رہے، آپ اتنا دے رہے، آپ اتنا دے رہے، تو اسی کام میں ابھی تک لگے رہے۔ اور میں تو کہتا کہ وہی کے پی سیکریٹریٹ سے بجائے کہ عوام کا کوئی کام ہو سی ایم سیکریٹریٹ میں، اسے تو وہی ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا ہے، یا کوئی اور نام اس کو دیتے ہیں کہ یہاں سے لوگ پاکستان کے ہر کونے سے جاتے ہیں اور وہی بس وہی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سیف جگہ ہے یا کچھ ہی نہیں ہے، تو اسی چیز میں سارے لگے ہوئے۔ اور اس کی یہ بات مجھے سمجھ آ نہیں رہی کہ اس صوبے کی عوام سے ہماری وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، کے پی کے کی عوام بھی اور پورے پاکستان کی عوام بھی۔ اور ان کو یہ پتہ جو آج کہتے ہیں آخری کال ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ واقعی پی ٹی آئی کی خاتمے کا آخری کال ثابت ہو کر رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے اور شک کی بات نہیں کہ یہ اگر اس کی آخری کال ہے اور عمران خان کو اپنے ساتھ رہا نہ کر لے کے جائے، پھر کیا بات رہ گئی؟ یہ تو اپنے آپ کو ویسے زندہ رہنے کے لیے لگے ہوئے، تو ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے، ان کے ورکرز بھی ان کی لیڈرشپ کو بھی۔ اور اگر ہم ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے، یہ پی ٹی آئی والوں سے سوال کرے سب سے بڑی بات کہ آپ کا لیڈر کون ہے، کون آپ کو لیڈ کر رہا ہے، آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ ورنہ بشرا بی بی کی بات مانی جا رہی ہے، علی امین کی مانی جا رہی، یہ وہی آپ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کی مانی جا رہی ہے، آپ کے دوسرا جو پارٹی کا چیئرمین ہے بیچارہ اس کی بات کون مانتا ہے، یا کسی بقایا کی کون، اگر وہی شاہ محمود صاحب جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی بات کون پوچھتا ہے اور کون مانتا ہے، اس کی کیا ورت ہے؟ تو اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں، ویسے بھی ان کو بے کرنا ہے اور تقسیم ہونا ہے۔ میں اگر یہ بات اس طرح سب کے سامنے چند دنوں میں آ جائے گی کہ میرے ساتھ بھی کئی نے رابطے کیے اور ہم اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات کر رہے ہیں، اور سب کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں تو آئندہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ دے دیں، آپ کے تو سارے اونٹ ہوا کے مل گئے، آپ کی ذاتی کتنی ورت ہے، کتنی چیز ہے، اس میں کیا نکال سکتے ہیں۔ تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یہ بات البتہ ان کی ٹھیک ہے کہ یہ ان کی آخری کال ثابت ہوگی پی ٹی آئی کے خاتمے کی، وہی ان کے لیڈر کی رہائی کی نہیں، پی ٹی آئی کے خاتمے کی آخری کال ثابت ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کال کرے نہ تو کوئی اس کے ساتھ آئے گا نہ ان پر یقین کرے گا۔ دوسرے میں جو کے پی سے خاص کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی کہ ریسورسز جس طرح بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے، وہی جو آج ان کی وہی سے نکل گئے انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے، وہ رپورٹ کریں گے کہ کتنے اس میں سرکاری لوگ ہیں، مور دین 50% سرکاری لوگوں کو کہا گیا ہے، پولیس کو، دوسرے کو، ہر ایک کو کہ آپ سادہ وردیوں میں آ جائے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد چلے۔ تو اس کی ضرور پہلے کی طرح نہیں، اس دفعہ ضرور اس کی تحقیق ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح آپ ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر اس طرح پھر ہم بھی احتجاج کریں گے، کے پی کے لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کریں گے اور احتجاج کریں گے، اگر کوئی وہی کے پی کے وسائل کو اس طرح بے دردی سے استعمال کر کے آ جائے، پھر ان کو وہی انعام ملتا ہے، تو آپ پھر کس کام کے؟ اور آپ نے ان سے کہاں پوچھا اور کہاں نہیں پوچھا؟ تو وہی لوگوں کو ان کے ریسورسز، ان کے وسائل کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی پی ٹی آئی کی مجھے دکھ، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی پی ٹی آئی کی ایک پیج پر، اس میں دیکھی، مجھے حیرت ہوئی کہ جس طرح صرف وہی بشرا کی بات نہیں تھی اسی دن جو اس نے سعودی گورنمنٹ کی بات کی، ابھی پوری جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف ان کو جھوٹا چھوڑ اور اس پہ ثابت کرنے پر انہوں نے جھوٹے پراپیگنڈے کیے، ابھی اسی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے، سعودیوں کے پیچھے وہی لگی ہے، اور اس کے کنگ اور اس کے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو بہت ہمدردی ہے اور بہت احساس ہے۔ اور بشرا بی بی کو یہی بھی نہیں پتہ، میں نے اس کا وہی ویڈیو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ننگے پاؤں سے حرم شریف میں گیا تو ان کو بڑا ڈر لگ گیا کہ یہ اسلام لا رہا ہے اور اس کو نکالنا چاہیے۔ تو بشرا بی بی کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی مسجد میں جاتا ہے، عام مسجد میں بھی تو اس کے ساتھ جوتے نہیں ہوتے، وہ ننگے پاؤں میں جاتا ہے، حرم شریف میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو ننگے پاؤں میں، تو اس کا وہی سرٹیفکیٹ کہ اس کو کیا، اس کا یہ کیا، تو جتنا نقصان ہو رہا ہے کی بات نہیں۔ آج بھی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ وہی اس کے لمبے دھرنے کو دیکھو جو
چائنا کا صدر آ رہا تھا، کتنا لاس ہوا، کتنا نقصان ہوا. پہلے وہی جو ہماری شنگھائی کانفرنس اور وہی ہو رہا تھا اسی کی ٹائم پر. ان کا تو کام ہی ہے اسی طرح ٹائم کو ڈھونڈ کر اور کوئی چیز نکالتے. اور پاکستان کے جتنی پھر وہ سائفر سے لے کر دوسری چیزوں سے لے کر اور آخر میں ابھی سعودیوں کے پیچھے آ گئے، چائنا کے وہی سی پیک کے ساتھ کیا کر دیا، ان پر کتنے الزامات لگائے، کتنے چارجز لگائے، آخر میں انہوں نے بند کر دیا. اور ابھی دوبارہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ کر دوبارہ انہوں نے محنت شروع کی کہ اب دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے آگے چلے. تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ فکر بالکل نہیں، نہ پاکستان کے اندر اور نہ جو اس کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے. اب اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں کہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، اور دوسرے چیزوں میں شرح سود میں کتنی کمی ہو گئی، ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے. ان کو بھی یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں ملٹری اور سول لیڈرشپ ایک ہو کر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. تو وہی چیزیں ان سے ہضم ہی نہیں ہو رہی، ان کے پیچھے لگے ہیں مگر ان سے اس کو کوئی ریلیف ملنا ہی نہیں ہے. ان کے صرف عوام کو تکلیف دینا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی عوام کے سامنے لا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی عوام کے سامنے لا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور وہ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہی کے پی میں اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 12 سال ہو گئے، 12 سال میں نہ کوئی اس کا یہ منشور، نہ کوئی پروجیکٹ، نہ کوئی ڈیولپمنٹ، نہ کوئی عوام کی بات. اور کہتے ہیں ہمیں ویسے خان کے نام سے اونٹ ملتے. اسی طرح ہم یا نیشنل اسمبلی میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہمارے ایک ہی مینیجر صاحب دوسرے کو موبائل دیتا ہے اور ایک نعرے لگاتا ہے، گالی دیتے ہیں، دوسرا اس کے ویڈیو بناتے. تو میں نے ایک دن 2-3 ہی مہینے سے پوچھا کہ آپ نے کیا کام شروع کیا ہے؟ کہتے ہیں یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا کام ہو گیا، ہم سے نہ کوئی کام مانگتا ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، نہ کوئی ہماری اور بات ہے. ہماری یہ بات ہے جتنی زیادہ گالیاں دی تو ایک ویڈیو ہم حلقے میں بھیج دیتے، ایک خان صاحب کو بھیج دیتے، بس ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام چل پڑا. تو جس کا سوچ ہے، جس کا فکر ہے، جس کا اور آگے کوئی بات کرنی ہی نہیں. کے پی کی حالات کو دیکھے، کہتے ہیں چیف منسٹر جس طرح پہلے پرویز خٹک کی دور میں آ کر اور 120 دن بیٹھ گئے اور پورے صوبے کو پروونس کو خالی چھوڑ دیا. ابھی کہتا ہے ہم جا کر اسلام آباد میں بیٹھیں گے. تو صوبہ کون چلائے گا؟ اس کے مسائل کون حل کریں گے؟ مگر اس کا تو وہی ہے نہیں، اس کا اپنا دکان چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک. تو میں یہ ایک 2-3 باتیں، سب سے اہم بات کہ جو ریسورسز اور وسائل پہلی دفعہ بھی استعمال کیے اور ابھی دوبارہ بھی کر دیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لانا، تو اس کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی. اسی دفعہ اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اسی دفعہ پھر اس طرح اسلام آباد کے اندر گھس آئیں گے اور پھر بس کہے کہ ہم آ گئے اور واپس چلے گئے. اس طرح بھی بات نہیں ہوگی. اور جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا ضرور اس کی پکڑ دکڑ، اس میں کوئی دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہی ضرور ان سے پوچھا جائے گا. تو میرے یہ چند گزارشات کرنے تھے، خاص کر کے پی کے حوالے سے کہ وہ ایک بدقسمت صوبہ اور اس کی جس طرح تیسرا ٹرم میں جس طرح لوگ اس کو ملے اور جس طرح ان کو چلا رہا ہے، انتہائی قابل افسوس ہے کہ نہ اس کی کے پی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی کام ہے، نہ ترقی کے ساتھ کوئی کام ہے، نہ کوئی اور ان کے مسائل پر یا مرکز کے ساتھ بات. یہ بات تو کوئی عمران خان کی بات ہوئی، وہ تو کورٹ سے عدالت ہے، ان کو فیس کرنا ہے. ابھی اگر بشرا بی بی کو کورٹس نے ریلیف دے دی تو وہ جا کر وہی سیم ہاؤس میں بیٹھ گئی. عمران خان کو کل اگر عدالت کورٹ سب سے رہائی مل جائے تو کون ان کو منع کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اس طرح دباؤ سے اور پریشر سے اس کی رہائی نہیں ہوگی. یہ وہی نہ وہی کورٹس ابھی رہ گئے اور نہ وہی آرمی رہ گئی جو پہلے بات کرتے، نہ اس سے کوئی فیض یاب ہوگا، اور نہ وہی سی یو والے کورٹس رہ گئے کہ وہی کسی کے ساتھ اس طرح فیور کیا جائے گا. تو ان کو چاہیے اگر وہ واقعی پاکستانی ہے، پاکستانیت کی بات کرے، قانون کی بات کرتی ہے، تو ان کو یہ فیس کر لینا چاہیے، ان کا مقابلہ کر لینا چاہیے، ان کو ارگو کر لینا چاہیے. ان کو اگر بے گناہی اپنی ثابت کر دی تو واپس چلے جائیں گے. مگر وہ کس طرح بے گناہی
ثابت کریں گے. اس کو تو ایک سکینڈل پر دوسرا سکینڈل نکل آ رہا ہے. یہ آپ ابھی دیکھو. اور ساری لڑائی اقتدار پر ہے, ساری لڑائی اس کی وہی وراثت پر ہے, اس کی سیاست پر, اس کی معاشی ان چیزوں پر, ہر ایک چیز پر وہی لڑائی چل رہی ہے. ابھی آپ نے جو سارے خبریں آ گئے کہ وہی کہتا ہے کہ ایک میں بیوی کہتا ہے میں لیڈ کرتا ہوں, اور چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں لیڈ کرتا ہوں, اس پر بھی لڑائی, ان کی لیڈرشپ پر بھی لڑائی. کوئی ایک کہتا ہے اے ٹی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے دوسرا اے ٹی کہہ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی سارے لوگ ریئلائز کر رہے ہیں, ان کو احساس ہو رہا ہے ان کا نہ فیوچر ہے نہ اس کا مستقبل ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری اتحادی گورنمنٹ اور جتنی ملٹری لیڈرشپ ہے سارے ساتھ مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور روز بروز بہتری آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ روز بروز اس سے بہتری آتے رہے گی. ان کی یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. یہ ابھی شیخ چلیوں والی بات رہ گئی کہ عمران خان کی طرح لیڈر پہ رہے گا اور ان کی پارٹی پہ رہے گی, وہ بات ختم ہو گئی, وہ دفن ہو گئی. اس میں ابھی لوگوں کو ریئلائز بھی ہو رہا ہے اس میں جانا نہیں چاہیے. ابھی لوگ چاہتے ملک کی ڈیولپمنٹ چاہتے, ترقی چاہتے, خوشحال پاکستان چاہتے, یا امن و امان پیس چاہتے, یا ایک سٹرانگ معیشت چاہتے. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل حالات میں اتنی کامیابیاں کی اور مزید بھی کریں گے. نہیں, یہ تو میں نے نہیں, یہ تو ہماری, میں بھی آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان حالات میں اور اس کو اس طرح چھوٹ دینا, یہ تو پھر ہم اگر حکومتی پارٹی میں ہم اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی احتجاج کریں گے کہ ہمارے پورے صوبے کے وسائل اور سب کچھ تباہ کر کے اور یا حملے کر رہے, پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن بن گئی, اس کی کیا جواز بن گئی وہی رہنے کا. تو ضرور ابھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اس طرح آپشن سوچے, ہمارے کے پی کے عوام کا سوچے, وہی اس کا نہ سوچے علیمین نے یہ کہا, عمران نے وہ کہا. یہ کے پی پاکستان کا حصہ ہے, اس کے سوچے کہ ان کی عوام کا کیا بنے گا. اگر اس کے چیف ایگزیکٹو اپنا کام کر ہی نہیں رہے تو اس کو آگے حق نہیں پہنچ سکتے, اور دوسرے آپشن پر ضرور سوچنا چاہیے. رضوان عباسی صاحب اے ٹی ایم سے. اصل یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے کیا تھا تحریک انصاف پہ پابندیوں کے حوالے سے بھی, اور عمران خان صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. کوئی آپ نے اس کے بعد اس پر آپ کی حکومت یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے عدالتوں اور کورٹس کے معاملات ہیں, اور وہی چلتے رہے, اور ٹائم پر جو بھی مناسب ہو تو وہی ہوتا رہے کہ جو ملکی مفاد میں ہو اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. اچھا سر, آپ نے جیسے کرم اور بارہ چنار کا ذکر کیا ہے, تو یہ مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اس میں نہ وفاق انٹرسٹ لے رہا ہے, نہ کے پی کے گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہے, اور نہ ہی ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ اتنی لاشیں گر چکی ہیں, کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ مطلب ہے, یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. آپ نے سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا. کئی لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لیتے, وہ کے پی کے کا حصہ ہے, وہی اس کا ڈپٹی کمشنر سب کچھ وہی, ابھی پارٹ آیا ہی نہیں کہ وہ سینٹر کے اندر ہے یا گورنر کے اندر ہے, کے پی کے چیف منسٹر کے اندر ہے. تو اگر وہ کوئی چیز انیشیٹ کرے تو تب اس میں مرکز مدد کر سکیں گے. ہم یہ بات جو طارق صاحب نے سوال کیا, اچھا سوال ہے. اگر وہ کرتا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی بالکل قانون ختم ہو جائے, ایک جنگل بن جائے, جس کی مرضی ہو وہ آ جائے وہی رہے, تو وہ کے پی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس کا چیف منسٹر اور اس کا گورنمنٹ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کے ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے, تو پھر کوئی دوسرا آپشن ضرور سوچنا ہوگا. ان کا کون سا ایمینہ ہے یار؟ میں نے تو پہلے سے بات کی کہ اس کے 100 تک ایمینیز ہیں, اور انہوں 10,000 کا اس کے ایمینیز کدھر ہے؟ آپ کو کسی جگہ نظر آ رہی ہے؟
تو بشرا بی بی خود میں کہا کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہی اس کی یہ پیغام بھی سامنے آئی، اور اس کے بیٹے خود لندن میں بیٹھے، تو وہی ہمارے پاکستانی اور دوسرے غریبوں کے بچے مرواتے اپنے بیٹے اور بچے لندن میں، اور اس نے بیوی نے بھی معذرت کر دی کہ میرا صحت بھی ٹھیک نہیں۔